السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 242واں سبق ہے۔ محترم بزرگوں، ابھی میں ایک کتاب پڑھتے بیٹھا تھا، ایک واقعہ پڑھا میں نے اس کے اندر کہ حضرت حکیم لقمان جو ہے وہ کسی امیر آدمی کے غلام تھے، لیکن جب اس نے ان کی حکمت کی باتیں سنا، دانائی کی باتیں سنا، دانشمندی کی باتیں سنا، تو وہ ان کی بہت عزت کرنے لگا۔ اس نے ان کو اپنا خاص بنا دیا، پھر اپنے ساتھ میں بٹھاتا، ساتھ میں کھانا کھلاتا، دونوں ساتھ میں دسترخوان پہ بیٹھتے۔ روزانہ کا یہ معمول بن گیا، کئی سال گزر گئے۔ ایک مرتبہ دونوں دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے تھے تو وہ جو مالک تھا، آقا تھا، اس نے ایک خربوز کاٹا اور کاٹنے کے بعد اس کا ایک پیس بنا کے حضرت حکیم لقمان کو دیا کھانے کے لیے۔ انہوں نے وہ پیس کھا لیا۔ اس کے بعد اس نے ایک اور دوسری اس کی شاخ بنایا، جسے ہم لوگ پیس کہیں گے، وہ بھی حضرت حکیم لقمان کو دیا کھانے کے لیے، وہ بھی انہوں نے کھا لیا۔ وہ آقا سوچنے لگا کہ یہ شاید بہت ہی لذیذ ہے، اس لیے حضرت حکیم لقمان نے دونوں بھی جو پیس تھے وہ کھا لیے۔ اس نے ایک تیسرا پیس بنایا اور خود کھانے لگا، مگر جیسے ہی اس نے اس کو چکھا، اپنے منہ کے اندر رکھا، تو پورے منہ میں کڑواہٹ پھیل گئی اور فوراً جو کھایا تھا اس کو تھوک دیا، پانی سے کلی کرنے لگا اور حضرت حکیم لقمان سے یہ کہنے لگا کہ بولے بھائی صاحب، یہ اتنا کڑو ہے کہ میں اپنے منہ میں اسے ڈالتے ہی میرے پورے منہ میں زہر پھیل گیا اور ابھی تک اس کی کڑواہٹ مجھے محسوس ہو رہی ہے، میری آنکھوں میں پانی آ گیا۔ اور آپ نے بغیر کسی پس و پیش کے وہ دونوں جو شاخیں تھی اس کو ایسے آپ نے کھا لیا جیسے یہ بہت ہی لذیذ ہے، بہت ہی میٹھا ہے۔ حضرت حکیم لقمان نے کہا، بولے میرے آقا، آپ کے ان مبارک ہاتھوں سے میں ہزاروں نعمتیں کھا چکا ہوں، ہزاروں حلوے کھا چکا ہوں، ہزاروں مٹھائیاں کھا چکا ہوں۔ اگر ایک آدھ کڑوی چیز میں کھا لیتا تو اس میں کیا برائی ہے؟ اگر میں اس وقت میں بھی گلا کرتا، شکوہ کرتا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری ہوتی کہ جس ہاتھ نے ہزاروں میوے کھلائے، حلوے کھلائے، مٹھائیاں کھلائی، اسی ہاتھ سے اگر ایک خربوز کی کڑوی شاخ کھانے کو مل گئی تو میری زبان میں شکوے شکایات آ گئے۔ میرے محترم بزرگوں، یہ واقعہ اصل میں میرے، آپ کے اور تمام مسلمانوں کے لیے اور تمام انسانوں کے لیے عبرت ہے۔ آج ہمارا حال یہی ہو چکا ہے، اللہ کی کروڑوں نعمتیں کھا رہے ہیں، اللہ نے سکون کی زندگی دیا، چین دیا، اطمینان دیا، سب کچھ دیا، مگر جسے ملو وہ گھرانے کرنے میں، شکایتیں کرنے میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری کرنے میں لگا ہوا ہے۔ یہاں تک کہ جو آدمی 100 روپئے روز کماتا ہے وہ بھی بس اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری میں لگا ہے، اس کی زبان بھی رطب اللسان ہے ناشکری کے اندر۔ جو 1000 روپئے روز کمانے والا ہے وہ بھی خوش نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین سے اور اللہ کی دین سے۔ جو 10,000 روپئے روز کمانے والا ہے وہ بھی ٹینشن میں اور پریشانی میں ہے۔ جو 1,00,000 روپئے روز کمانے والا ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پر مطمئن نہیں ہے، وہ بھی اور زیادہ کمانے کی فکر میں لگا ہوا ہے۔ جو آدمی پترے کے گھر میں ہے وہ بھی خوش نہیں ہے، جو فلیٹ میں ہے وہ خوش نہیں ہے، جو بنگلوں میں ہے وہ خوش نہیں ہے، جو حویلی میں ہے وہ بھی خوش نہیں ہے۔ ہر ایک کی زبان پہ اگر آپ دیکھیں گے وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی اور ناشکری میں لگا ہوا ہے۔ بہت خوش قسمت ہے وہ انسان، ہم میں سے اگر کوئی ایسا ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھر بھر کے شکر ادا کرتا ہوگا، 2 رکعت شکرانہ نماز پڑھتا ہوگا اور کہتا ہوگا اللہم لک الحمد و لک الشکر والحمد للہ علی کل حال، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار بندہ ہے۔ ورنہ محترم بزرگوں، یہی حال ہماری ناشکریوں کا ہے۔ اللہ نے ہزاروں نعمتیں ہم کو دی ہے، اس کے باوجود اگر تھوڑا سا ہمارے ساتھ میں کوئی اور دوسرا معاملہ ہو جائے، کوئی اگر ہمارا سودا نہ برابر جمے،
کسی व्यापार کے اندر ہم کو تھوڑا سا لاس ہو جائے یا جتنا پروفٹ ہم چاہتے تھے اتنا نہیں ملا یا کوئی معاملہ ہمارے حق میں برابر نہیں ہوا یا کہیں ہم نے رشتہ بھیجے تھے اور وہاں پہ ہمارا رشتہ سیٹ نہیں ہوا یا کہیں پہ ہم نے دکان کرائے سے لینے کے لیے آفر کیے تھے اور ہم کو دکان نہیں ملی تو فوراً ہماری زبانوں پہ شکوے اور شکایتیں آ جاتے ہیں کہ دیکھو ہم تو اللہ کی عبادت بھی کر رہے ہیں اور نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں پر ہمارے ساتھ ہی اللہ کا معاملہ ایسا کیوں ہے. یہ جو ہے میرے محترم بزرگوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی آج ہمارے گھروں میں آ چکی ہے. اسی وجہ سے آج ہمارے گھروں میں برکت نہیں نظر آئے گی. بھلے ہی ہم کو ہزاروں پیسے نظر آنے دو، روپیہ نظر آنے دو، ہمارے گھروں کے اندر ہر چیز نظر آنے دو، اسی لیے آج ہمارے پاس سب کچھ ہے مگر ہمارے گھروں میں برکت نہیں ہے. اور برکت کسے کہتے ہیں میں وہ آپ کو بتاتا ہوں. برکت اسے کہتے ہیں کہ اگر آدمی 100-200 روپئے روز بھی کما رہا ہے تو اس کے گھر میں خوشیاں ہو، اس کے بچے اس کا انتظار کرتے ہو، اس کی بیوی اس کی فرما برداری کرتی ہو، اس کے دل کے جیسا پکاتی ہو، وہ بیمار ہو گیا تو اس کے سرانے بیٹھ کو اس کے سر اور اس کا پیر دباتی ہو. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے برکت ہے. اور بے برکتی اسے کہیں گے کہ یہ 1000-10,000 روپئے روز کمانے والا ہے، اس کے اولاد اس کی فرما بردار نہیں، بیٹے اس کا سننے کو تیار نہیں، یہ بیمار پڑا ہوا ہے تو بیوی اس کو دیکھنے کو تیار نہیں ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بے برکتی ہے. 50 بیماریاں لگی ہوئی ہے، یہ کھائے تو اس میں یہ پرہیز، وہ کھائے تو اس میں وہ پرہیز، یہ نہیں کھا سکتے، وہ نہیں کھا سکتے، یہ نہیں چکھ سکتے، اسے بے برکتی کہا گیا ہے. اس لیے میرے محترم بزرگوں، ہمارے گھروں میں جو بے برکتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نعمتوں کی ناشکری کرنے کی وجہ سے. تو میں آپ تمام لوگوں سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ خدا کے واسطے اللہ نے ہم کو جو نعمتیں عطا کی ہے ہم ان نعمتوں پہ اللہ کا شکر ادا کیا کرے. اللہ نے ہم کو کتنے اچھے ہاتھ دیے، کتنے اچھے پیر دیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے لاکھوں نعمتیں ہم کو عطا کی. اگر ہماری زندگی میں کوئی ایک آدھ واقعہ اگر ایسا پیش آ جائے جو ہم کو تکلیف پہنچائے، جس میں ہم کو صدمہ پہنچے، جس کے اندر ہم کو غم پہنچے، تو اس میں ہم نے اللہ تعالیٰ کی ناشکری نہیں کرنا چاہیے بلکہ باقی کی وہ تمام نعمتوں کو اللہ کی دیکھنا چاہیے جو اللہ نے ہمارے اوپر بارش کی طرح سے جو برسا رہا ہے اور ہم پھر اس کی ناشکری کے اندر رطب اللسان ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ناشکری والے جذبے سے میری آپ کی حفاظت فرمائے اور مجھے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی منہ بھر بھر کر تعریف کرنے کی اور اس کی نعمتوں پہ اس کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.